اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزماتا ہے. اور یعنی میرے لیے بھی نا میرا بریکفسٹ از ایوری تھنگ رائٹ, بیکاز میرا جو ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہیو اے بریکفسٹ لائک اے کنگ, تو بریکفسٹ فار می از ایوری تھنگ. ناؤ اب سحری ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے میں سحری از ایوری تھنگ. ناؤ تو ہوا یہ کہ ایک دن صبح کے ٹائم نا میں بھی نہیں اٹھا, بیگم بھی نہیں اٹھی, بچے بھی نہیں اٹھے, الارم شلام بند ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا ہوا یہ کہ ہمارا جو کک ہے اس نے کھانا وغیرہ نا تیار کر کے باہر ہمارے وہاں پہ رکھا ہوا تھا, ایوری تھنگ واز ریڈی, بٹ وی جسٹ فیل اسلیپ. اینڈ لٹرلی جب فجر کی اذانوں کی آوازیں آئی ہیں نا تو میں چھلانگ مار کے بستر سے اٹھا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اینڈ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور اس نے نہ دروازہ ناک کی, کچھ بھی نہیں. اور تو میری وائف نے بہت اپالوجائز کیا کہ آئی ایم سو سوری, میں نے اصل میں ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی تھی کہ آپ اٹھی ہوئی ہیں تو آپ جگا دیجیے گا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا آئی ایم سو سوری, وہ اس طرح ہو گیا, آئی ایم ریئلی سوری, آئی اپالوجائز. میں کہ چلو کوئی بات نہیں, قدر اللہ و ما شاء فعل, نو پرابلم. حالانکہ اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں نا میری سب سے بزی روٹین ہوتی ہے, یعنی کہ ان دا سینس کہ ویسے بھی سارا سال ہی ہوتی ہے لیکن رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا لوگ زیادہ ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو تراویح تفسیر کا ایونٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ صبح میں کلاسز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں اینڈ آئی ہیو ٹو بی دیئر ایٹ 8 o'clock 8:30 پہ مجھے وہاں پہنچنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر کوئی اور کہیں پہ ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں اور ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے ہیں, ریڈیو پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں. اٹس آل ہیپننگ ان رمضان. سو مائی کمٹمنٹس آر بٹوین 6 to 7 to 8 کمٹمنٹس ایوری سنگل ڈے. اب میں سوچ رہا ہوں یار میری تو آج سحری نہیں ہوئی. اب میں نے کہا یا اللہ بس تو ہے. میں فجر کی نماز میں جو گڑ گڑا کے میں نے دعائیں مانگی, میں نے کہا یا اللہ آج تو ایمٹی ٹینک پہ کام کرنا ہے اور اتنی ساری کمٹمنٹس ہیں, ظاہری بات ہے بول بول کے بھی نا بڑی انرجی برن ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب دجال کے آنے کا وقت ہوگا نا تو اس ٹائم پہ نا کھانا پہلے یعنی بارشیں کم ہو جائیں گی اور پھر لوگوں کے پاس خوراکیں بھی کم ہو جائیں گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر لوگ اس ٹائم پہ کیا کھایا کریں گے جب خوراک ہی نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ان کا جو خوراک ہوگی نا وہ اللہ کا ذکر ہوگا. وہ کیا ان کی خوراک ہوگی؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ ان کی خوراک ہوگی. جب کوئی خوراک دنیا میں نہیں ہوگی, دجال آنے والا ہوگا, لوگوں کے اوپر ایک فیمن, ایک ڈراؤٹ ہوگا, تو لوگ بس سبحان اللہ سے ہی اپنا پیٹ بھر لیا کریں گے. اچھا اب مجھے نا یہ حدیث یاد تھی, میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا چلو یار آج پھر سبحان اللہ پہ ہی جو ہے نا وہ, اور میں اب جا رہا ہوں ایک وینیو پہ, رستے میں بس یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر چل رہا ہے. آپ یقین کرو کہ واللہ العظیم اس دن مجھے کوئی بھوک نہیں لگی, کوئی بھوک نہیں لگی. میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, آپ یقین کرو مجھے اچھا میری وائف اتنی گلٹی فیل کر رہی ہے کہ آپ کا سارا دن سے آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے کمپلین کرنا ہوتا نا میں پہلے کر دیتا, مجھے خدا کی قسم بھوک ہی نہیں لگ رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے پیٹ بھر رہا ہے. اچھا دیٹ سیم نائٹ, ٹھیک ہے, دی ایگزیکٹ سیم تھنگ ہیپنڈ اگین. پھر صبح اٹھا میں نے, اچھا بیگم میری اور پریشان ہو گئی, نو مائی گاڈ او مس ہو گیا. میں نے کہا جی مس تو ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ آپ یقین کریں اس دن پھر سبحان اللہ الحمدللہ پہ رہا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپیرینس. اچھا پھر اچھا اس کے بعد ہم رات کو آیا واپس, افطاری کی, الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہوا. اگلے دن پھر یہی ہوا. You might think کہ میں کوئی سٹوری سنا رہا ہوں, واللہ العظیم this is exactly how it happened. 3 days لگاتار نو سحری. اس کے بعد میری وائف نے کہا میں نے تو سونا ہی نہیں ہے, سونا حرام ہو گیا میرے پہ, بس ہوگی بات. میں نے کہا بھائی اچھا وہ اتنی اپولوجیٹک ہوں کہ کوئی بات نہیں. میں کہوں نہیں دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے یار, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی ایسی قیامت نہیں آگی, اور 2 دن اللہ نے سنبھالا ہی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیا فرق پڑتا ہے. تو تیسرا دن بھی یعنی آپ یقین کریں اسی طرح گزرا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پہ. ایک ٹاک سے دوسری ٹاک کے بیچ میں بس یہی پڑھ رہا ہوں, اور آپ یقین کریں مجال ہے کہ مجھے بھوک لگی ہو یا کچھ ہو, آئی تھاٹ مے بی فوڈ از جسٹ سائیکولوجیکل اینڈ ریئلی آئی فیلٹ اٹ. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ ہوا کہ وہ سمجھ آ گئی بات, اور اس کے بعد آج وہ دن اور آج کا دن کبھی کوئی بیچ میں پرابلم نہیں ہوا, الحمدللہ ساری سحریاں پراپر ہوئی ہیں. بٹ میں نے 3 دن لگاتار بغیر سحری کے روزہ گزار کے دیکھا. اور آپ لوگ جو میرے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کبھی کبھار نا میرا بریکفاسٹ مس ہو جائے تو آئی اسٹارٹ گیٹنگ ہیڈ ایکس, مجھے ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل میری باڈی اتنی یوز ٹو ہے نا ٹو دس روٹین کہ اگر آپ کو وہ بریکفاسٹ نہیں ملا, ٹائم پہ نہیں ملا, یعنی فار ایگزامپل ہم لوگ کبھی ہوتا ہے نا بائک رائڈ پہ نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں کھانا ادھر کھائیں گے جا کے, ٹھیک ہے, اپنے فیوریٹ اسپاٹس پہ. تو اگر میں گھر سے کھانا کھا کے نہ نکلوں نا عام طور پہ عام حالات میں, اور ہم کہیں گے جی کھانا ادھر کھانا ہے, اور وہ مجھے نارمل ٹائم سے 3 گھنٹے لیٹ بریکفاسٹ مل رہا ہے, تو آٹومیٹکلی نا آئی اسٹارٹ گیٹنگ اے ہیڈ ایک. لیکن الحمدللہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ, نو ہیڈ ایکس, نو پرابلم, نتھنگ. اللہ تعالیٰ فیڈ کرنے والا. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ دس اسٹوری اینڈ ایکسپیرینس. آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو سرو ایز اے بگ تھنگ, سپورٹ میرے خیال ہے ان لوگوں کے لیے جن کی رمضان میں ہو جاتی ہیں, جی جن کی سحری مس ہو جاتی ہے, ہوگی بھی کئی لوگوں کی اس دفعہ بھی, اللہ عالم. میرا خیال ہے یہ جو سن رہے ہیں نا ان کو اس سے آپ کی اسٹوری سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی, حوصلہ ملے گا اگر مس ہو جائے کسی کی. آپ نے تو 3 دن آپ نے تو
ایگزوٹک ایکسٹریم ایکسٹریم لیول ایکسٹریم تھا. آئی تھنک جو ہوتی ہے جو بات یہ نا اصل میں ریکمینڈ تو یہ کرتا ہوں کہ ہر بندہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے سحری اسکپ کرتے ہیں, میں یہ کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ کو ہمیشہ اٹھنا چاہیے, سحری کرنی چاہیے, چاہے آپ اٹھ کے پانی پی لیں, چاہے آپ کھجور کھا لیں, کچھ کریں, ضرور سحری. دیکھیں فجر کی نماز ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکثر اوقات جو ہے نا, مطلب ہماری مساجد میں سحری کے ٹائم یعنی ختم ہونے کے فوراً بعد جیسے فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے, جماعت لٹرلی 10-15 منٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس ٹائم سے تھوڑا 5 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں. چلیں جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی ہمارے سے اٹھا نہیں جاتا, آپ اٹھیں, پانی پی لیں, کھجور کھا لیں, برکت لے کے آئیں اپنے کھانے میں. اٹھنا اس ٹائم پہ نا اصل میں تہجد کا جو ٹائم ہے نا وہ ہے سو کے اٹھنا, یعنی آپ نے جوہد کر کے اٹھیں, آپ اس ٹائم پہ اٹھنا باعث بابرکت ہے اللہ کے لیے, اور وہ ایک ٹریننگ بھی آپ کی بعد میں تہجد کے لیے, فجر کے لیے بھی تو آپ اٹھیں گے نا ابھی تھوڑی دیر میں, اس کے لیے. اچھا جاوید, جو میں بات کر رہا تھا نا اس میں 2 چیزیں میں اور جلدی سے مینشن کر دوں. ایک اولیو اور اولیو آئل کا بہت استعمال کریں. اولیو آئل از ویری گڈ, اینڈ اللہ نے تو قرآن میں پورے شجر, پورے درخت کو ہی مبارک کہہ دیا, سورۃ النور, شجرۃ مبارکہ. اولیو اور اس کا جو فروٹ ہے اولیو اور اولیو آئل دونوں استعمال کریں سحری اور افطاری میں. اور پانی کا نا ہم بہت غلطی کرتے ہیں, اکثر لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر لیتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ ہی. پانی کی جو فلاسفی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے, تب ریٹین ہوتا ہے اور تب اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ بلکہ ڈاکٹر میرے ساتھ یہ اندر جا کے H2O الگ ہو جاتے ہیں دونوں, H2O بالکل. اور صبح سحری میں بھی just saying bro, just saying. میں نے سنا ہی نہیں, میں نے ایسے کہہ دیا کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, میں نے کہا یار